خاطر نہیں مارنی بات ہے. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چھبیس پارہ سورت الفتح
دا آخری حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں کو حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں اللہ پاک حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس جانبین کو تمام مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آون والے مسلمان اہل ایمان اللہ دی رحمت اور اللہ دے فضل دے مستحق ہیں اور بڑی کامیابی گنن والے لوگ ہیں، کیونکہ آخرت دی کامیابی دا دار و مدار ایمان دیتے ہے، لیکن عام مومنین تو ود کے اللہ پاک نے انہاں ایمان والا دا مقام اور شان بیان فرمائے جنہوں نال نال صحابی ہون دا مقام بھی حاصل ہے۔ صرف مومن نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ اہل ایمان ہون دے نال نال صحابی رسول بھی ہیں۔ صحابی رسول ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مینوں ڈٹھا یا میرے صحابی کو ڈٹھا اللہ پاک نے ادو تے جہنم دی باہ حرام کر دیتی۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بھی درجات ہیں۔ مسلمان اور مومن واسطے ضروری ہے چاہے بڑے درجے دا صحابی ہے یا چھوٹے درجے دا، سارا دا عزت احترام کرنا، تعظیم کرنا مسلمان دے ذمہ ہے۔ کسی صحابی دے بارے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا صحابی دا کوئی نقصان نہیں ہونا، بغض رکھنے والے بندے دا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ پھر صحابہ دے وچ کچھ وہ لوگ ہیں جڑے نبی پاک دے رشتہ دار ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جڑے رشتہ دار نہیں۔ صحابی دو ہی ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار۔ تو اہل سنت والجماعت دے نظریے اور عقیدے دے مطابق اصحاب اربع یعنی 4 صحابی بڑے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر، سیدنا حضرت عثمان اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ بڑی شان دے مالک ہیں، بڑے درجے اور مرتبے والے لوگ ہیں۔
آج دی جمعۃ المبارک دے انشاءاللہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ساڑھے واسطے دوہیں طبقے، چاہے وہ نبی پاک دے رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، لیکن ہن صحابی تو دوہاں دا احترام، دوہاں دی تعظیم، دوہاں دا ادب کرنا ساڑھے واسطے ضروری ہے۔ جی میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق دا ادب احترام ضروری ہے، ایویں حضرت علی دا بھی ادب احترام ضروری ہے، ایویں حضرت عمر دا ادب احترام ضروری ہے، ایویں حضرت علی دا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت عثمان دا ادب احترام ضروری ہے تو حضرت علی دا ادب احترام بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادب احترام ضروری ہے تو سابقہ 63 صحابہ دا احترام اور باقی صحابہ دا احترام بھی ضروری ہے۔ اہل سنت والجماعت، اہل ایمان کسی صحابی دے بارے چاہے وہ بڑا یا چھوٹا کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی اناد نہیں رکھتا، کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ چھوٹے صحابی نال یا بڑے صحابی نال دشمنی رکھنا، بغض رکھنا اپنی آخرت کی بربادی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے میرے صحابہ نال محبت رکھی انہیں یہ سمجھو میں محمد دی وجہ تو انہوں نال محبت رکھی۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ، اور جنہوں نے انہوں دے نال بغض رکھا انہیں سمجھو میں محمد نال بغض رکھا۔ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ زبان کھول دے اور صحابہ دے بارے جڑے لفظ کلمات یا بکواس منہ چاہے کڈی آوے۔ اللہ دے نبی فرما رہے ہیں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغض ابغضہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے پترے رہن، چچا زاد بھائی، اور پھر صحابی رسول بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربت نو بیان کرے نے فرمایا علی تو میرے بچوں ہے میں تیرے بچوں ہاں، یعنی تارا رشتہ قریبی ہے بالکل۔ پیچھے دادا ہی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا والد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا والد آپس بھائی ہیں، تو بحیثیت رشتہ دار بھی قریب ہے، تو پھر اللہ نے صحابی رسول ہونے دا مقامی عطا فرمایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دا شمار انہوں لوگوں ہوتا ہے جنہوں نے سب تو پہلے کلمہ پڑھا نبی پاک دے۔ پچھلے جمعے تے شاید میں عرض کیتا ہے کہ مردان دے وچوں سب تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا، بچہ دے وچوں سب تو پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالی، عورتوں دے وچوں سب تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اور غلامہ دے وچوں سب تو پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔
بڑا مقام ہے انہوں کا، نبی پاک دے چچا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر صحابی رسول ہیں، پھر امیر المومنین ہیں، مومنہ دے امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار موقع تے فرمایا، جنگ تبوک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تقریباً ساریاں جنگاں حضرت علی شریک ہوئے، لیکن جنگ تبوک کی شریک نہیں ہوئے کہ نبی پاک نے خود فرمایا تو پیچھا گھر رہو، گھر دی دیکھ بھال کریں۔ تو انہوں نے اپنی دل دی گل دسی کہ میں بھی آنا چاہتا، میں کو نال لے چلو، میرے تے ذمہ داری رکھی، بالا بچہ چھوڑ کے میں نے ویندے پہ ہو۔ تو نبی پاک نے فرمایا تو میرے واسطے ایویں ہے جی میں حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام واسطے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہم کوہ دور تے پچھو بھیران چھوڑ گیا حضرت ہارون کو، تو میرے نزدیک مقام رکھدا ہے، درجہ رکھدا ہے، تو تساں گھر ہی رہو۔ تقریباً باقی ساری جنگاں تے حضرت علی شریک ہوئے، لیکن جنگ تبوک تے نال نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت والی رات بھی اپنے گھر ٹھکایا، اپنی چارپائی تے اپنی جگہ تے سمایا۔ الحمدللہ بڑی گل ہے، کوئی سوکھا کام نہیں ہے، بہادری اور جرت والا کام ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی چارپائی تے جگہ تے اس ویلے سونا سامنا جلے دشمن حملہ کرنے واسطے تیار ہے، جان کا بڑا خطرہ ہے، لیکن کوئی چونچرا نہیں ہے۔ حضرت علی سو گئے حضرت نبی پاک دے بستر تے، تو مسئلہ عقیدے دا بھی نال اگر سمجھ آوجے کہ جیڑی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بسترہ دیتا بھی دوسرے تھے سمو تے میں ہجرت کر کے ویندا پیا، تو کیا نبی پاک پھر چلے گئے ہم یا اتھا موجود آنا جی؟ تو ظاہر ہے بسترہ خالی ہے، نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، تو حضرت علی اتھے ستے، تو حاضر ناظر والا عقیدہ جڑا ہے، نہ پیغمبر دے بارے سچ آتا ہے، نہ صحابی دے بارے، نہ کسی ولی دے بارے، ہر وقت ہر جاتے موجود ہونا، یہ صفت اللہ سنے دیئے، زید دا کوئی علاج نہیں ہے کہ واقعات حدیث دی کتابیں چ لکھے ہیں، ہر کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن کم از کم سوچنا بھی چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ میرے کو کچھ مشرکین مکہ دیا امانت ہے، اے فلاں آدمی دی، اے فلاں آدمی دی، فلاں آدمی دی، فلاں، اے تسا سنبھالو اور اتھے رہو میرے بسترے دے سمو، تے انہوں نے سنبھال کے دے کے پھر تسا بھی مدینے پاک آ بجائے۔ تو لوگ اس کو بیان کر دیں اور صحابہ تے اعتراض کرنے واسطے ایک گل کر دیں کہ حضرت علی وہ شخصیت ہے جنہوں کو نبی پاک اپنا بسترہ حوالے کیتا،
انہوں نے وہ موقع یاد نہیں آتا کہ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق دی جھولی خود سم گئے. وہ بھی ہجرت کا موقع نا غار ثور دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلے پہنچے صفائی کی تھی جگہ بنائی نبی پاک تھکے ہوئے تو نبی دے سکون دا آرام دا انتظام فرمایا اور اپنی دوہیں لتاں لمبیاں کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سمن واسطے آرام کرنے واسطے میرے ایک بستر موجود ہے. تو اطراز ہی ہوگا. اللہ سمجھ عطا فرمائے نہیں. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اپنا مقام رکھتے ہیں, حضرت علی اپنا مقام رکھتے ہیں. سارے واسطے دوہاں اکھیں دا نور ہے. دوہاں دا ادب احترام کرنا سارے ذمہ ہے. اساں نہ اودے بارے برا آکھ سکتے ہیں نہ اودے بارے برا آکھ سکتے ہیں. یہ انہاں لوگوں کو نصیب تھی جنہوں نے صرف صحابہ دی دشمنی نصیب تھی اور انہوں نے صحابہ دے اعتراضات کی تھے. نہ نبی پاک دے فرمان دا خیال رکھا کہ اللہ دے نبی نے خدا دا واسطہ دے کے فرمایا کہ اللہ دا نا نے میرے صحابہ دے اعتراض نہ کرائے. بات بھی انہوں نے سمجھ نہیں, بات بھی منہ کھول دیتا, زبان کھول دیتی اور بڑے گندے گندے الفاظ استعمال کر دیتے. جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ ہیں آل سنت والجماعت کے نزدیک. پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, دوسرا خلیفہ حضرت عمر ہے, تیسرا خلیفہ حضرت عثمان ہے اور چوتھا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی اجمعین. تو ترائے پہلے خلیفے جڑے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. حضرت علی نہ دے نال رہے, انہاں دے مشیر رہے, انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں. لوگ تو آدھے دشمن ہیں, انہوں نے مسلح کھاس کیتا, مت فلاں ہو گیا, مت فلاں ہو گیا. پھر انہوں نے بہادری جلے بیان کر دیں, انہوں نے شرم بھی نہیں آتی کہ جس میں شیر خدا آدھے, شیر خدا اللہ دا شیر, انتہا دی دلیری, انتہا دی بہادری. انہوں آکھا جی مسلح انہوں کھاس کی دے, خلافت انہوں کھاس کی دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا بھئی کیا نبی پاک تھانوں کوئی فرما گیا بھئی تسا میرے بعد خلیفہ ہو سو؟ تو ہم نے فرمایا نہیں, اگر میں نے نبی پاک فرما میں دے تو میں ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ نہ بنا دے بتا. میں انہوں دے نال ابو بکر خلیفہ بنے معامل رہا, حضرت عمر خلیفہ بنے میں معامل رہا, حضرت عثمان خلیفہ بنے میں معامل رہا ہوں. اللہ نے میں دے دیتی حکومت, سارے ندی تو سارے برحق ہیں, لیکن اللہ دی حکمت اللہ دے ہاتھ ہی ہوندی, بندہ دے ہاتھ ہی نہیں ہے. پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے کہ اللہ پاک نے جنہی ترتیب رکھی ہے وہ اپنے علم دے مطابق. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے خلیفہ بن دے تو انہاں 63 دا نمبر نہ آتا, کیونکہ حضرت علی آخر تے فوت ہی بنائی, حضرت ابو بکر پہلے فوت ہی بنا, انہاں تو بعد حضرت عمر فوت ہی بنا, انہاں تو بعد حضرت عثمان فوت ہی بنا, انہاں تو بعد حضرت علی دا نمبر آئے. اگر حضرت علی پہلے خلیفہ بن ویندے تو نہ ابو بکر صدیق دا نمبر آندا, نہ حضرت عمر دا نمبر آندا, نہ حضرت عثمان دا نمبر آندا.
اللہ کا وعدہ قرآن یہ ہے کہ میرا وعدہ ہو گیا تھوڑے نال کہ لَأَسْتَخْلِفَنَّهُمْ میں تھوڑا خلیفہ بنا سا. تو خلافت تو سنبھال کے دے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی. اس میں حضرت علی خود دلیل دے طور تے بیان فرمایا کہ جنوں نبی پاک اپنی زندگی چ مصلی تے کھڑا گئے سارے امام بنا گئے اساں تو انہاں دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نمازاں. دلیر آدمی تکیہ نہیں کریندا ہوندا کہ ڈر کول پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا جی. تکیہ فرمایا تکیہ کے بنا یعنی باوجود حق ہون دے چپ کر ونجنا تے اپنا چپ کر کے رہنا بس بے دے نال تھی ون. تو یہ حضرت علی تو نہیں ہے، نہ انہاں دا مزاج ہے نہ انہاں دی طبیعت ہے. بیٹا اگر تساں ہوئے سرداد پر نداد دست در دست ششید سر تو دتا لیکن ہاتھ بیعت واسطے کا نہ کیتا. تو بیٹا اگر اتنا دلیر ہے تو باپ کیوں نہیں دلیر؟ پھر وہ بھی میدان ہی چاہتے مقابلہ کریں دے لیکن انہوں نے مقابلہ نہیں کیتا. انہوں نے آپس اندر پیار آئی. جی ہاں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ دے نزدیک نبی پاک دے صحابی بھی ہیں، نبی پاک دے پتریر بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، بڑی شان والے ہیں، مقام والے ہیں، اور بڑی گل ہے کہ سنیاں دے پیر بھی ہیں. یہ تو میں زوری تے دعویٰ کر گئے ورنہ جیسے شکل صورت سیرت حضرت علی نال نہیں ملتی وہ کی میں آکسی کہ میں حضرت علی کو مننا والا. ہن آدھے بھی وہ جڑے ملنگ ودن نا لیٹوں رکھی ودن تے کنگن پائی ودن تے چمٹے چائی ودن وہ ملنگ نہیں، وہ علی والے نہیں، اساں علی والے ہیں. جڑا آدھا پہ اساں علی والے ہیں وہ تے مینوں داڑھی کو نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت جو موجود ہے کہ انہوں دی داڑھی لمبی سینہ کجے دی ہے، سینہ کجیج میں اندر یعنی بھاری داڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. تو خیر اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل صحابہ دی قدر ہے، محبت ہے، پیار ہے، دشمنی کون ہے. ایک بات نام راندے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب بھی موجود ہے. 26 سپارے دی سورت فتح دے آخری اللہ نے صحابہ دی شان بیان فرمائی اور سانہ دی صفتاں وچ آ رہی ہیں. فرمایا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جیڑے لوگ میرے نبی دے نال ہیں، حضرت محمد دے نال ہیں. یہ صرف آل بیت دا لفظ نہیں ہے، یہ سارا درنا ہے، چاہے وہ صحابی دے درجے دین یا اہل بیت دے درجے دین ہیں مومن. اے مقصد والذین معه اشداء علی الکفار، او لوگ جڑے میرے حضرت محمد دے نال ہیں انہاں دی پہلی صفت ہے کہ اشداء علی الکفار، کافراں دے معاملے بڑے سخت ہیں. اگر ابو بکر کافر ہے، حضرت عمر کافر ہے، حضرت عثمان کافر ہے، تو حضرت علی اپنے پتروں کو آکھے پہ حضرت عثمان دے سپاہی بن جاؤ تو نگرانی کرو. تو حضرت عثمان دے جس لئے حملہ تھی تو حضرت حسن تو حسین تو سپاہی دی حیثیت نہ نگرانی کر رہے. اشداء علی الکفار، کافران دے معاملے تو بڑے سخت ہیں، لیکن فرمایا رحماء بینہم،
آپس دے اندر بڑے رحیم نرم دل علامہ اقبال کہ ہو حلق اشارہ تو بریشم کی طرح نرم، اس آیت کا ترجمہ ہے، ہو حلق اشارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ اگر میرے نبی دے صحابہ آپس دے اندر بیٹھے ہوئے تا ایویں ہوندا جویں ریشم نرم ہوندا، رحماء بینہم، ہو حلق اشارہ تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اگر کافران دے مقابلے وجن تا فولاد بنوین۔ علماء نے لکھے والذین معاہ، اے صفت حضرت ابو بکر صدیق دیئے، اشداء علی الکفار، اے صفت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے، رحماء بینہم، اے صفت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے، تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اے صفت حضرت علی دیئے رضی اللہ تعالیٰ، سونیاں سونیاں صفتاں دے مالک، کہہ دے اندر کوئی صفت موجود ہے، کہہ دے اندر کوئی صفت موجود ہے جی۔ معیت اللہ پاک نے کیسے رکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال؟ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا کلمے پڑھن تو بعد ہر ویلے نبی دے نال رہیا جی، سفر نال ہے، حضر نال ہے، جنگا دے نال ہے، ہجرت نال ہے، آج روز نال ہے، کل انشاءاللہ جنت بھی نال سی۔ والذین معاہ، جیڑے بھی نبی پاک دے نال رلے، رحماء بینہم، اللہ فرمایا ہی صفت ہے کہ شداء علی الکفار، کافران دے معاملے بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے رحم دل نرم دل۔ پھر فرمایا صحابہ بے عمل نہیں، بے عمل نہیں کہ کلمہ پڑھن تو بعد بے فکر ہو گیا ہوئے، نہ نمازاں دی ضرورت، نہ روزاں دی ضرورت، نہ جہاد دی ضرورت، کسے عملوں بے نہ کریں دے۔ اللہ فرمایا نہیں نہیں، او میرے سونے پیغمبر حضرت محمد، تراہم ویک سے تو اپنے صحابہ کو رکعن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، کہلے تو رکوع پہ کریں دے حسین، کہلے سجدے جو حسین، تے رکوع تے سجدے تو مقصود یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، محض مقصد ہے اسے کہ اللہ ساندے راضی تھی بنے، کوئی دنیا مقصد نہیں۔ اسارے تو کئی کرتا ہوں گے نا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے اخلاص، اخلاص کی طرح ہے کہ بندہ کی مسجد ٹھیک ہے تے انہیں ارادہ کون آسا تے گھر اللہ کے بھی وہاں سبزی کنا یا کوئی سودا کنا ہونی سا کہ چلو لگا ویدہ سودے کی دیا سا تے پر نماز ہی پڑھی آسا، اخلاص ختم ہو گئے۔ اخلاص کیا ہو گئے؟ ختم ہو گیا، کیونکہ دا اصل مقصد سبزی کی نڑائی تے نال بہانے نال بھی ویدہ جو پیا دا نماز ہی اخلاص نہیں ہے، بچر اللہ آگے اللہ۔ لیکن صحابہ کرام دا ہر عمل اخلاص والا، اللہ خود دوائیاں پیش کی تھی، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرد الذین یدعون ربهم،
اے جڑے تیرے صحابہ ہیں صبح شام اپنے رب کو منگن والے انہاں کو اپنی محفل چنا پیا اٹھاویں. صحابہ دا مقام اللہ بیان فرما رہے ہیں. لا تطرد الذین یدعون ربہم، رب کو منگن والے جڑے ہیں انہاں دی اے صفت میں اتنی پسند آ گئی ہے. اے کچھ بھی ہو جائے میرا پیغمبر انہاں نو اپنی محفل چوں نہ اٹھاویں. لا تطرد الذین یدعون ربہم، وجہ کیا اللہ فرمائے تو نہیں میں آپ جاننا یریدون وجہا، انہاں دا سارا مقصد یہ ہوتا ہے جو اللہ ساتھ راضی ہو جائیں. او میرے پیغمبر جنہاں دا مقصد آئی میں قرآن اچ رکھ چھوڑا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے تیرے سارے صحابہ میرے اتے راضی ہو گئے تے میں انہاں تے راضی ہو گیا. ٹکٹ ملی کہ نہیں؟ ہے جی چاندے پہ اللہ ساتھ ہے. میرا بھائی سانو تا قیامت والے دیوان کے پتہ لگ سی اللہ راضی ہے کہ نہیں. صرف اللہ بیان کیتی ہیں کہ میں کہتے راضی ہونا، لیکن ٹکٹ اتھے وان کے مل سی کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں. واحد شخصیات ہیں صحابہ کرام شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں کو اللہ دنیا تے فرمائے میں تھوڑا تے راضی ہوں. اگر کوئی بدبخت آدمی ہونے انہوں نے بکواس کرے تو گالیاں کٹے وہ اپنی قسمت. جی ہاں. تراہم رکعن سجدا، صفت بیان ہو رہی صحابہ دی. صحابہ نمازیاں، صحابہ سجدے کرن والیاں، صحابہ اللہ دیاں سامنے اپنیاں دعاواں منگن والیاں. مومن مسلمان دا حق یہ بندا کہ صحابہ دے نقش قدم دے ٹرے. اگر ابو بکر صدیق نمازی ہیں تو ابو بکر کو منن والے کو بھی نمازی ہونا چاہیے. اگر حضرت عمر نمازی ہیں تو حضرت عمر دے نال پیار رکھن والے کو بھی نمازی ہونا چاہیے کہ نہیں. اگر بندہ کہ میں نو ابو بکر نال محبت ہے، میں نو حضرت عمر نال محبت ہے، میں نو حضرت عثمان نال محبت ہے، میں نو حضرت علی نال محبت ہے، کام انہاں اللہ ہک بھی نہیں کرے دا. تو سیانے آتے ہیں یہ محبت دا دعوی جھوٹا سے تو غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صفت دی آیت فٹ کی دی گئی. تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرمائے میرا سونا پیغمبر تیرے شاگردان دی عبادت تو بعد کیفیت حالت ہے کہ سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، انہاں دی عبادت دے اثر نہ دے چہرہ دے ظاہر ہو گئے نہیں. بعض بندے نیکی اتنی کر دینا کہ عام بندہ سمجھ میں کہ اللہ دا نیک بندہ. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ اللہ دے ولی دی نشانی ہے کہ اس نے دیکھنا اللہ رسول یاد آوانے. جی ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی بیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے پتریر بیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین بیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول بیان. داماد سمجھیں دے ہو نا جوائی، ساری زبانی چندن جوائی. حضرت فاطمہ الزہرا دے خامہ، سبحان اللہ. پھر کیسا ادب ہے. صلح حدیبیہ دے موقع دے مخالفین نے شرطاں رکھیاں کہ ایسا تھوڑے نال صلح کر دیا ہے. کچھ شرطاں 6 شرطاں رکھیاں گئیاں. جی ہاں. صلح حدیبیہ دے نام تے معاہدہ مشہور ہے. لکھن والے معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. تو معاہدے دے اسٹام تے نا پہلے لکھا گیا کہ اے معاہدہ محمد رسول اللہ دی طرف پیا تھا. اے معاہدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف پیا تھا. یہ جو لکھے نا حضرت علی نے لاؤ نبی پاک لکھوائے، مخالف آنکھا ساتھ نہیں من دے.
اگر تینوں رسول مننا ہوتا تو جھگڑی ختم، اصل تو رسول نہیں منتے. اے فیصلہ محمد رسول اللہ کی طرف نہ لکھو، اے لکھو اے فیصلہ محمد بن عبداللہ کی طرف. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اللہ نے دماغ اور دل بنایا حضرت محمد رحمت للعالمین جو ہے. آپ نے فرمایا علی ایک کٹ چاہے عبارت تے لکھ محمد بن عبداللہ. ادباً احتراماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کام میں نہیں کر سکتا، اپنے محبوب پیغمبر دا نام اپنے ہاتھ نہ لکھ کے وقت مٹا سکتا، ایک کام میں نہیں کر سکتا. نہ تو ہو گئی نہیں کہ نہیں آئی، نہ تو ہو گئی نبی پاک فرمایا مٹا، اس آگے جی میں نہیں یہ کام کر، نہ تو ہو گئی. لیکن یہ نہ بے ادبی والی نہیں، یہ نہ ادب احترام واسطے کہ میری غیرت ایمانی برداشت نہیں کر دی کہ اپنے پیغمبر دا نام اپنے ہاتھ نہ لکھ کے میں مٹا دے بس. جی اگر یہ کام ایسا صحابہ کریں تو بدو تو اعتراض جنہوں نے حضرت علی تنا چاہ کے اندر باقی سارے صحابہ نوز باللہ کافران سارے نبی دے دشمن وہ کام صحابہ کریں جنہوں حضرت علی کی تے اتھے تے اعتراض کوئی نہیں لکھ. نبی پاک فرمایا مٹا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مٹا ہے. آخری ایام واقع کرتاس مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تو 3 دہاڑے پہلے فرمایا کاغذ قلم گھناؤ میں تو ایک اسلام لکھ دے، کاغذ لکھ دے. تو کہیں صحابی دا نام کوئی نہیں کہ آپ نے فرمایا ابو بکر تو گنا، عمر تو گنا، عثمان تو گنا، علی تو گنا، فلاں صحابی تو کاغذ قلم، کہیں دا نام کوئی نہیں. نبی پاک نے مطلق فرمایا میں کاغذ گنا قلم گنا میں تھا کچھ. تو ہو گیا صحابہ دی پاس میں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی نبی پاک کو تکلیف ہے، اللہ دے نبی جو سانو اللہ دا قرآن پیش کیتا ہے حسبنا کتاب اللہ، دین تے سارا اللہ دی کتاب وچ کھڑے سانو کافی ہوں کیا لکھوانا ہے تساں. اس تو بعد 3 دہاڑے نبی پاک زندہ رہے. جمعرات دا واقع جمعہ ہفتہ اتوار سوار دی سویرے کو نبی پاک دنیا تو چلے گئے. تو کیا حضرت عمر اگر آکھائی بھئی نہ لکھواؤ یہ قرآن کافی ہے، اتھے تو اعتراض بن گیا. سوال ہے حضرت علی ہن کے کوئی نہ، حضرت علی ہن کے کوئی نہ، حضرت علی ہن. پھر چلو اس ویلے نبی پاک دی طبیعت ناساز آئی تو پیچھے 3 دہاڑے جو زندہ رہن کہہ لے واچا لکھاویں نا، جمعے کچھ لکھاویں نا، ہفتے کچھ لکھوانے، اتوار کچھ لکھاویں نا. اس تو بعد کہیں صحابی نہیں آکھا میں نبی پاک جو فرمایا میں لکھ دے چلو کیا لکھو ہوں تو ٹھیک ہے نرام ہی جائے چلو کہدا حق نائی بھی نن او غلط ہن. تو حضرت علی جو موجود ہم تے خلافت علی لکھنا چاہتے ہیں نبی پاک تو حضرت علی لکھوا سکتے ہیں کہ انہیں نہیں لکھوایا. ابو بکر تے اعتراض ہے، حضرت عمر تے اعتراض ہے، حضرت عثمان تے اعتراض ہے، سارے صحابہ تے اعتراض ہے، حالانکہ موجود تو حضرت علی بھی. تو یہ چیزاں کو رکھ کے عوام کو بدراہ کیتا ویندا، گمراہ کیتا ویندا، صحابہ دے خلاف بوجھ پھیلایا ویندا کہ نعوذ باللہ صحابہ نے نبی پاک دا آخر نہیں مننا. نبی پاک فرمائے کاغذ گھنو انہاں نہیں پیش کیتا. کیوں کاغذ منگا؟ آخر اس واسطے جو حضرت علی دی خلافت لکھنی ہے میرے بعد خلیفہ کون ہو. خلافت لکھوانی خود جو خلافت اللہ موجود ہے وہ لکھواوے آ جانا. لیکن جائے خلیفہ بننا ہی ہو تو ابو بکر دے پیچھو نمازہ پڑھدا کھڑا، جائے خلیفہ بننا حضرت عمر دے پیچھو نمازہ پڑھدا کھڑا، جائے خلیفہ بننا حضرت عثمان دے پیچھو نمازہ پڑھدا کھڑا. ادھر تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی رولا بھی نہیں ہے. اتھے پیش کیتا گیا کہ سارے دشمن حضرت علی دے حضرت علی کلا رہ گیا تو انہیں خلافت پیش کی تھی. اگر حضرت علی صلح حدیبیہ دے موقع تے
نبی پاک دا نام فرماون دے باوجود نہیں مٹا رہے تے حضرت علی ادباً احترام نہیں مٹا رہے تو اتھے بھی صحابہ ادب احترام دا خیال رکھے کہ نبی پاک کو تکلیف ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. جی ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک نبی پاک دے پترے رن دو، داماد رسول ہیں ترے، امیر المومنین ہیں چار، خلیفۃ الرسول ہیں پانچ. یہ ساری صفتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا. اور سب تو بڑی صفت نبی پاک نے فرمایا اقضا ہو میری، سب تو دنیا تو زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا بندہ حضرت علی ہے. یہ جزوی خصوصیات ہوندی ہیں جنہیں نبی پاک بکریاں بکریاں کہلو فرمائی ہیں. ارحم امتی بی امتی ابو بکر ہی اشدہ دنیا دین دے معاملے طبیعت سخت ہونا اور دین دے بڑا خیال رکھنے والا وہ حضرت عمر ہے. احیا ہو سب تو زیادہ حیا والا وہ حضرت عثمان. بنا حیا کو نہیں انہیں جھائی، یہ نہیں مقصد نعوذ باللہ سارا جھائی. اگر ابو بکر صدیق تے رحمت تھئیے تو سارے صحابہ تے تھئیے، لیکن جزوی فضیلت نبی پاک فرما رہے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، سب تو زیادہ ارحم رحمت وہ حضرت عمر ابو بکر بنے، اور دین دے معاملے سب تو زیادہ سخت مزاج حضرت عمر بنے، اور سب تو زیادہ حیا والا صحابی وہ حضرت عثمان بنا. سبحان اللہ. نہیں آپ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، آپ دیاں پینیاں تلہا لڑکیاں ہوئی ہیں اور نبی پاک دی عادت ہے کہ ٹھلی پینی تے چادر رکھ دیں بندے دا. چلو یہ مسئلہ لمبا تھی ویسی. تو حضرت ابو بکر ہے نبی پاک بیٹھے رہے، حضرت عمر ہے نبی پاک بیٹھے رہے، حضرت عثمان دے لے آئے نا تو نبی پاک دکھے دکھے منجلا تلہ کا کیتا. پوچھن والا نے پوچھا میں تو سا کیوں کیتا ہے؟ ابو بکر بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، حضرت عثمان ہے تو سا چادر تلہ چھک دیتی. آپ نے فرمایا بجے دے گلو اللہ دے فرشتے حیا کر دیں میں محمد حیا نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ اللہ تو انہاں صحابہ کو گالیاں کڑے دیں لوگ، انہاں صحابہ کو برا دیں لوگ، انہاں دے خلاف زبان کھولے دیں بکواس کریں دیں لعنت بھیجیں دیں کئی قسم اللہ معاف فرمائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے پیدا ہوئے نے جڑا کل شروع ہوتا پہ رجب. اس واسطے میں آ کے کچھ عرض کر دوں اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے.